الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأعظم وأكبر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگوں، دوستو، گزشتہ جمعہ ہم نے خطبے کے پہلے چند الفاظ پڑھے تھے اور ان کی مختصر تشریح کی تھی. حمد کا معنی کیا ہے، حمد کسے کہتے ہیں، استعانت کیا ہے، نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعینہ، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کا فرق. ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت کسی سے مدد لینا، یہ شرک نہیں. اور ما فوق الاسباب، اسباب موجود نہ ہوں اور ایسے بندہ جنوں کو، فرشتوں کو، انبیاء کو پکار رہا ہو جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں غیبیت میں، تو اس کو شرک کہا گیا. نستعینہ، اگلا جملہ ہے وَنَسْتَغْفِرُهُ، اس کی بھی تشریح کی تھی. مغفرت کسے کہتے ہیں اور مغفرت کی اہمیت کیا ہے. البتہ اسباب مغفرت میں نے عرض نہیں کیے، یہ الگ موضوع ہے کہ اسباب مغفرت کون کون سے ہیں جن سے اللہ بندوں کو معاف فرماتے ہیں. مغفرت بہت بڑی چیز ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مغفرت کے اس قدر طالب تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ دونوں مسلمان بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما کر مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں سلام کا شوق ہمیں اس قدر بڑھا کہ ہم پہاڑی کے اس طرف سے، پہاڑی کی اوٹ کے دوسری طرف سے آتے تو کہتے السلام علیکم، ستون کے ایک اس طرف سے آتے تو دوسری طرف سے آ کر کہتے السلام علیکم.
کہ تاکہ ہمیں سلام کرنے پر بار بار اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملے۔ اسباب مغفرت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمائے، اور اللہ رب العزت معاف ایسے فرماتے ہیں، مالک یوم الدین ہے، وہ مالک ہے، معاف ایسے فرماتے ہیں۔ دنیا کی عدالتیں جو ہیں، کسی پر اگر کوئی مقدمہ ہو جائے، کوئی کیس ہو جائے، تو وہ کیس سے بری ہو جانے کے بعد بھی ریکارڈ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی عدالت یہ ہے کہ اللہ اگر کسی بندے کو جب معاف فرما دیتے ہیں تو اس کا ریکارڈ بھی سابقہ ختم فرما دیتے ہیں، محو فرما دیتے ہیں۔ جو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو آپ کے کندھوں پر فرشتے بیٹھ کر لکھ رہے ہیں، جو تم کرتے ہو وہ لکھتے ہیں۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بھی قیامت کے دن خبریں بیان کرے گی۔ جو انسان نے زمین کی پیٹھ پر جو عمل کیا، زمین رب کی بارگاہ میں گواہی دے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، فرشتے گواہ، ہاتھ پاؤں گواہ، زمین گواہ، کرامن کاتبین گواہ۔ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت گناہوں کو ایسے مٹاتے ہیں کہ گناہوں کا سابقہ نشان ہی باقی نہیں رہتا۔ کرامن کاتبین کے ذہنوں سے بھی وہ محو کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو اس بندے کے گناہ کا پتہ چل گیا ہے، اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں پر ایسا پردہ ڈالتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں سے بھی وہ محو ہو جاتا ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ سابقہ ادوار میں ایک ڈاکو ہے، رات کو نقب زنی کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، چھتیں پھاڑ کر لوگوں کے گھروں میں جا کر گھستا ہے۔ رات کو وہ جاتا ہے کسی کی چھت کو نقب لگانے کے لیے، اس کے کانوں میں آواز آتی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا۔ عربی دان تھا، جانتا تھا، ترجمہ سمجھا، اس کا دل کانپا، وجود لرزا، وہاں سے واپس آیا، مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اللہ نے ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور آج ان کا نام اگر آئے کتابوں میں کہیں بھی، ساتھ انسان کی زبان سے بے ساختہ رحمت اللہ علیہ نکل جاتا ہے۔ یہ اعمال تھے، اللہ نے معاف فرما کر دنیا میں مقبول فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ سے کوئی انسان محبت کرتا ہے پھر اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ کی محبت اس بندے کی محبت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت جب محبت فرماتے ہیں، فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے، اللہ فلاں بندے سے، فلاں بن فلاں سے محبت فرماتے ہیں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ وہ فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر فرشتے روئے زمین پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ اور اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ تو روئے زمین پر بسنے والے انسان، روئے زمین پر بسنے والے جاندار اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے، زمین پر بسنے والے جاندار اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جاندار کس طرح کی محبت کرتے ہیں؟ میں اور آپ جنگلی جانوروں سے ڈرتے ہیں کہ ہماری جان کے دشمن ہیں، لیکن جب انسان اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر یہ ساری مخلوق اللہ اس کے تابع فرما دیتے ہیں، یہ جاندار اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں جنگل آ جاتا ہے، جنگل میں آپ نے پڑاؤ فرمایا اور جنگل کے جانوروں کو خطاب فرمایا، اے جنگل کے درندوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آج یہاں پر بسیرا کر رہے ہیں، اگر آج رات یہ 3 دن میں ہمیں کوئی جنگلی جانور نظر آیا اور ہم نے انہیں قتل کر دیا
تو ہمارا اس میں کوئی قصور نہ ہوگا۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں جب میں نے آواز لگائی کہ جنگل کے درندوں، ہم محمد الرسول اللہ کے غلام یہاں آئے ہیں، اس غلامیت کا بھرم رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا شیر اپنے بچوں کو منہ میں دبا کر، لومڑی اپنے بچوں کو منہ میں دبا کر جنگل خالی کر رہے تھے۔ فرمایا ایک صحابی کا، ہمارے ایک ساتھی پانی کی تلاش میں گیا، چشمہ تلاش کرتے کرتے آگے نکل گیا، واپسی کا راستہ بھول گیا اور قافلے کو نہ مل سکا۔ فرماتے ہیں جب وہ واپس آیا ایک شیر سامنے کھڑا ہے، جنگل ہے، درندے ہیں وہاں پر، اس صحابی کو وہ شیر پاس آتا ہے، دم ہلاتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے اور جنگل سے باہر نکال کر واپس چلا جاتا ہے۔ یہ مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اللہ فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے روئے زمین پر اعلان کرتے ہیں تو جو بندہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اس سے اللہ کے یہ مخلوق انسان بھی محبت کرتے ہیں، جنات بھی محبت کرتے ہیں اور جاندار بھی محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے تم چھپ کر نیکی کرو، جیسے خوشبو کو آپ چھپا نہیں سکتے، چھپ کر تہجد پڑھو، چھپ کر نوافل پڑھو، اس نیکی کی خوشبو اللہ لوگوں کی محبت کی صورت میں تمہارے سامنے رکھ دیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ سے مغفرت مانگا کرو، اللہ کی محبت، اللہ تمہیں محبت عطا فرمائیں گے۔ ہم اللہ سے جمعہ کے خطبے میں مانگتے ہیں نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ونؤمن بہ، ہم ایمان لاتے ہیں، نؤمن بہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، لا مثل لہ ہے ولا مثال لہ ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی طرح کا کوئی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد رسولوں پر ایمان لانے کا ارشاد فرمایا، رسولوں پر ایمان لاؤ کہ جتنے بھی سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے اپنے اپنے دور میں حق اور سچ تھے، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو تمام امتوں کا، تمام قوموں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری اور فرض ہے۔ اگر کوئی آج بھی عیسائی ہے، یہودی ہے، بدھ مت ہے، ہندو ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لاتا تو اللہ اس کے بارے میں اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے پاس اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر آئے گا اللہ اسے ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اگر آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر نزول فرماتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں، وہ زمین پر آ کر لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھیں گے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خود بھی پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تبلیغ بھی کریں گے۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا دور نبوت تھا، جب ان کا دور رسالت تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اعلان فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اس رسول کی تصدیق اللہ کی کتاب تورات بھی کرتی ہے جو مجھ سے پہلے اس دنیا میں اللہ نے اس کو نازل کیا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے ان کا نام
नाम अहमद होगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बिशारत देकर, खुशखबरी देकर ये समझा गए कि अगर मेरे बाद वो आखिरी नबी, आखिरी रसूल आएँ तो आपने उन पर ईमान लाना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब धरती पर आएंगे, आसमान से इस ज़मीन पर उनका नुज़ूल होगा, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे, अपने अक़ीदे के मुताबिक रोज़े नहीं रखेंगे, अपनी शरीयत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक, कलमा शरीयत मोहम्मदी वाला, रोज़ा शरीयत मोहम्मदी वाला, प्रचार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का। तो मालूम हुआ जब अल्लाह ने फरमा दिया मन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, अल्लाह के पास दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर आया, अल्लाह उसे कबूल नहीं फरमाएंगे। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमाया आज हमने दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है, दीन में कमी और ज्यादती नहीं हो सकती। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें पूरी कर दी। नेमत पूरी करने का मतलब क्या है, नेमत पूरी करने का मकसद क्या है? फरमाया नबूवत और रिसालत सबसे बड़ी नेमत होती है। तो अल्लाह ने आखिरी नबी, आखिरी रसूल भेजकर इत्माम नेमत फरमा दिया। अब किसी नए रसूल या किसी नए नबी का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। यही आखिरी नबूवत, यही आखिरी रिसालत, यही आखिरी उम्मत, यही आखिरी किताब। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुतुबिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी किताबें नाज़िल फरमाई सारी किताबों पर ईमान लाना मुसलमान का एक शिआर है। मुसलमान होने के लिए ज़रूरी ये है, मुसलमान की पहचान ये है कि साबका किताबों पर इस कदर ईमान लाए, साबका रसूलों पर, नबियों पर इस कदर ईमान लाए कि वो अपने दौर में हक़ और सच थे। और अब आखिरी नबूवत और रिसालत, आखिरी किताब, आखिरी उम्मत हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, यौम आखिरत पर ईमान लाना। ये ईमानियात पर बात कर रहा हूँ, अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर जो किताबें नाजिल हुई उन किताबों पर ईमान। वल यौमिल आखिर, क़यामत के दिन पर ईमान लाना कि हमें इस दुनिया को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है, अल्लाह को अपने अच्छे या बुरे का हिसाब व किताब देना है। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने कोई भी अच्छा अमल किया वहाँ देख लेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन, ज़र्रा कहते हैं राई के दाने को टुकड़े टुकड़े कर दो और उसका एक ज़र्रा सा इतना भी अमल किया वहाँ देख लेगा। ये जो बुरा अमल अगर इसने तौबा नहीं की फिर देखेगा, अगर तौबा कर ली तो अल्लाह इसकी मग़फ़रत फरमा देंगे, माफ़ फरमा देंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह एक बदली धुआं सा एक कायम फरमाएंगे और एक अपने बंदे को बुलाएंगे। उस बदली के अंदर ये बंदा अंदर चला जाएगा। अल्लाह पूछेंगे हाँ जी तूने ये गुनाह किया? जी अल्लाह किया। छोटे छोटे गुनाह अल्लाह गिनवाएंगे, ये भी किया अल्लाह, ये भी किया था, दूसरा ये भी किया, ये भी किया। ये इकरार करता जा रहा है, साथ दिल में डर रहा है कि अभी तो छोटे छोटे गुनाहों का पूछा जा रहा है, बड़े गुनाहों का तो अभी पूछा नहीं है, ये मेरा आगे क्या होगा? जब अल्लाह ये छोटे छोटे गुनाह गिनवा कर अल्लाह फरमाएंगे युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, जा अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। अब ये डर डर के बोल रहा था, अब ये चुप नहीं होगा, अल्लाह मेरे और भी बहुत सारे गुनाह हैं, ये भी गुनाह है, ये भी मेरा गुनाह है। अल्लाह फरमाएंगे जा जितने भी सारी ज़िंदगी में तूने गुनाह किए, मेरी रहमतें, मेरी नज़र रहमत तुझ पर पड़ी, तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया गया। ये बंदा उस बदली से बाहर निकलेगा, मुनादी ऐलान करेगा लोगों ये ऐसा बंदा है कि इसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं है, इसके ज़िम्मे कोई मासियत नहीं है, इसके ज़िम्मे अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं है। इसको एजाज़ के साथ सलामुन अलैकुम तिब्तुम, तुम्हें खुशखबरी हो, और फरिश्ते एजाज़ के साथ जन्नत की तरफ ले जा रहे होंगे। सारी मखलूक हैरान और परेशान होगी, खड़ी होगी कि यार ये कैसा बंदा है कि सारी ज़िंदगी एक भी इसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। तो मैं अर्ज़ कर रहा था ये अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के फ़रिश्तों पर, अल्लाह के रसूलों पर,
اللہ کے رسولوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر، یوم آخرت پر ایمان لانا کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم صرف شفاعت کے منتظر رہیں، فلاں شفاعت کر لے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے۔ تو اس امید پر گناہ کرتے رہو۔ نافرمانی ہرگز جائز نہیں ہے، نافرمانی کرنا، معصیت کرنا، اللہ کی بات کو نہ ماننا حرام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ضرور ہوگی، حافظ کی شفاعت ضرور ہوگی، شہید ضرور شفاعت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے مسلمان جو اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے اور خشیت سے، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، یہ آنسو بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بھروسے پر اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتا چلا جائے۔ والیوم الآخر، سزا اور جزا کے دن پر ایمان رکھنا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اگر یہ تصور ہر بندے کے دل میں، قلب و ذہن میں آ جائے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی کا حق دبا ہی نہیں سکتا، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا۔ جب یہ تصور دل میں ہو، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارا یہ عقیدہ بن جائے کہ جہاں تم دو ہوتے ہو تیسرا وہاں اللہ موجود ہوتا ہے، جہاں تم تین ہوتے ہو چوتھا وہاں اللہ موجود ہوتا ہے، اور جہاں تم سرگوشی کرتے ہو چار ہوتے ہو پانچواں اللہ ہوتا ہے، جب یہ تصور دل میں ہو، جب یہ کیفیت دل میں ہو، جب عبادت کرتے ہوئے دل میں یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ کی عبادت اعلیٰ ہو جائے گی، آپ کا رہن سہن اعلیٰ ہو جائے گا، اور آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ بہتر ہو جائے گا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ یہی وجہ ہے جہاں عورتوں اور مردوں کے مسائل سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، تو ایک آیت کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جگہ جگہ اللہ سے ڈرو۔ اگر کوئی بندہ اپنے بیوی کا حق ادا نہیں کرتا یا بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی تو دنیا کی کوئی عدالت اسے مجبور نہیں کر سکتی۔ جہاں دل میں ہونا کہ میں نے اس بات کا رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اتقوا اللہ، اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب یہ دل میں اللہ کا ڈر ہوگا کہ رب کے سامنے مجھے اس بات کا جواب دینا ہے، میں نے کھڑے ہونا ہے، اور یہ کھڑے ہونے کی کوئی تعیین نہیں ہے کہ سال کے بعد کھڑے ہونا ہے یا آج شام کو کھڑے ہو جانا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ممات، جو مر گیا، مماتا قد قامت القیامہ، اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی ہے۔ جو مرا ہے یہ نہیں ہے کہ حشر میں قیامت قائم ہوگی، جو مر گیا اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی۔ آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ شام کو ہم فوت ہو گئے تو ہمارے رشتہ دار کہتے ہیں کہ یار عشاء سے پہلے دفن کر دو، صبح کا انتظار نہ کرو، رات کون ساری رات جاگے گا، دفن کر دو اس کو۔ اور جب دفن ہو جانا ہے، خدا کی قسم سورہ اسرافیل سے پہلے کسی نے نہیں اٹھنا، بھول جائیں گے سارے، کام کسی کا رکتا نہیں ہے۔ اس لیے اس تصور کو، اس کیفیت کو ذہن میں رکھ کر لوگوں سے معاملات کریں، لوگوں کے حقوق نہ دبائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طال الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا، مالدار ہے قرضہ ادا بھی کر سکتا ہے لیکن اس کا قرضہ نہیں دیتا، موت کو جو سامنے رکھتا ہے وہ کسی کا حق نہیں دباتا، وہ کسی کو بے عزت نہیں کرتا، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان کے بارے میں کچھ عرض کیا، انشاءاللہ باقی جو ہے اگلے جمعے ذکر کریں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد